بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی تسعۃ اصناف۔ الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ تیسری فصل یہاں پر صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ تیسری فصل جو ہے وہ اعراب اسم کے اقسام کے بیان میں، اصناف کا معنی اقسام، یعنی اسم کے اعراب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ اسم پر جو اعراب آتا ہے وہ کتنی قسموں کا اعراب ہوتا ہے، کون سی اسم پر کون سا اعراب آئے گا، یہ یہاں پر صاحب کتاب اس فصل میں ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بیٹا یہ سمجھو کہ اسم کے اعراب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اعراب کی قسمیں، تو اعراب مورب کے آخر میں جو مختلف ہوتا ہے، جو بدلتا ہے عوامل کے اختلاف سے، وہی اعراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے، جس کے ساتھ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے، وہی کیا ہے؟ اعراب ہے۔ اب بیٹا میں نے اس سے پہلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور ایک اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ حرکت یعنی یہی زبر زیر پیش، یہ حرکت کہلاتے ہیں۔ اعراب بالحرف جیسے واو الف اور یا، یہ اعراب بالحرف کہلاتے ہیں۔ صاحب کتاب یہاں پر اسم کے اعراب کی قسمیں بیان کریں گے، تو بیٹا یہاں پر قسمیں جو ہوں گی وہ اعراب کی قسمیں اسم کے اعتبار سے ہوں گی کہ اسم کس طرح کا ہے۔ تو کچھ اسما بیٹا ایسے ہوتے ہیں جن پر حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں ضمہ آ جاتا ہے، حالت نصبی میں فتحہ آ جاتا ہے، حالت جری میں کسرہ آ جاتا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب بدلتا ہے۔ اور اعراب یعنی ضمہ فتحہ کسرہ جب ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن پر اعراب بالحرکت آتا ہے، اور وہ اعراب بالحرکت تینوں حالتوں میں الگ الگ رہتا ہے۔ وہیں پر بیٹا کچھ اسماء ایسے بھی ہوں گے کہ جن پر اعراب بالحرکت تو آتا ہے لیکن تینوں حالتوں میں الگ الگ نہیں ہوتا ہے۔ حالت رفعی میں تو ضمہ ہو جائے گا لیکن حالت نصبی اور جری میں فتحہ ہی رہے گا صرف، جیسے کہ غیر منصرف ہے، کیونکہ غیر منصرف پر تو کسرہ آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ اسماء ایسے بھی ہوں گے جن کا اعراب بالحرکت نہ ہو کر اعراب بالحرف ہوگا، یعنی واو الف اور یا اعراب بنیں گے۔ تو اعراب کی جو دو قسمیں ہم نے بتائیں، اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت، یہی اعراب کس قسم کے اسم پر کس طرح کا اعراب آئے گا، صاحب کتاب اس فصل میں وہی قسمیں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ تیسری فصل اسم کے اعراب کی قسموں کے بیان میں ہے۔ وہی تسعۃ اصناف، اور یہ اعراب کی، اسم کے اعراب کی قسمیں جو ہیں، فرماتے ہیں کہ 9 قسمیں ہیں۔ 9 قسمیں وہی اسما کے اعتبار سے کہ کس قسم کا اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں الاول، پہلی قسم میں کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم میں بیٹا اعراب بالحرکت ہوگا، اور وہ بھی ایسا اعراب ہوگا کہ حالت رفعی میں الگ رفع ضمہ ہوگا، حالت نصبی میں فتحہ ہوگا، حالت جری میں کسرہ ہوگا، یعنی تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب ہوگا۔ یہ کون سی قسم کے اسم پر آئے گا؟
تو صاحب کتاب فرمائیں گے کہ یہ اس اسم پر آئے گا جو اسم مفرد ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو، ایسے ہی منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، ایسے ہی صحیح ہو، غیر صحیح نہ ہو۔ اگر کوئی اسم مفرد، منصرف، صحیح ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت نصبی میں فتحہ ہوگا، حالت جری میں کسرہ ہوگا۔ مفرد ہو، مفرد کا مطلب یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں نے کہا رجل، سب لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ رجل مفرد ہے، نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے، ٹھیک ہے، مفرد ہے۔ ایسے ہی یہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ رجل یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ کیوں منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف تو وہ ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کم دو سبب ہوں، یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ اور رجل کے اندر اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف تو ہو نہیں سکتا، منصرف ہوگا۔ لہذا رجل مفرد بھی ہے اور رجل منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ رجل صحیح کیوں ہے؟ تو صحیح اس لیے ہے بیٹا، نحویوں اور صرفیوں کے درمیان صحیح الگ الگ ہے۔ نحوی حضرات صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، آخر میں حرف علت نہ ہو، اسے صحیح کہیں گے۔ لہذا اگر آخر میں حمزہ ہو یا آخر میں یا دو حرف ایک جنس کے ہو جائیں، آخر میں حمزہ ہو، دو حرف ایک جنس کے بھی ہو جائیں، تب بھی نحویوں کے نزدیک وہ صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ اب رجل کو مجھے بتاؤ کہ رجل کیا اس کے آخر میں حرف علت ہے؟ نہیں ہے۔ تو بیٹا تینوں باتیں رجل میں پالی گئیں، وہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ نحویوں کے نزدیک جسے صحیح کہتے ہیں وہ صحیح بھی ہے۔ ایسے ہی زیدن دیکھو مفرد بھی ہے، تثنیہ و جمع بھی نہیں ہے۔ زیدن منصرف بھی ہے، غیر منصرف بھی نہیں ہے، کیونکہ صرف علمیت تو پائی جا رہی ہے زیدن میں، لیکن علمیت کے علاوہ دوسرا کوئی سبب یا غیر منصرف ہونے کی دوسری کوئی علت نہیں پائی جا رہی ہے اس میں۔ اس لیے زیدن یہ منصرف بھی ہے، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ صحیح کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ اور ایسا اسم جو مفرد بھی ہو، صحیح بھی ہو اور منصرف بھی ہو، بیٹا ایسے اسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت نصبی میں فتحہ ہوگا اور حالت جری میں کسرہ ہوگا۔ یہ جو اعراب پڑا مفرد، منصرف، صحیح کا، یہی اعراب بیٹا جمع مکسر منصرف کا بھی ہوتا ہے۔ جمع مکسر یعنی وہ جمع جس میں اس کے واحد کا وزن کمی بیشی کرنے کی وجہ سے سلامت نہ رہا ہو۔ جیسے کہ ہم نے کہا رجال، تو رجال کا مفرد ہے رجل، واحد ہے رجل۔ اب تو رجل میں دیکھو را جیم لام رجل ہے نا، اب رجال میں جیم کے بعد الف کی زیادتی ہو گئی، اس لیے واحد کا وزن جو رجل تھا بالترتیب را جیم لام جو تھے بالترتیب، وہ اب واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو رجال یہ جمع مکسر ہے اور منصرف بھی ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ اس میں دو علتیں پائی نہیں جا رہی ہیں۔ تو بیٹا اگر مفرد، منصرف، صحیح ہو کوئی اسم، یا جمع مکسر منصرف ہو، جمع مکسر یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ہے، جمع مکسر منصرف ہو،
تو ان دونوں کا اعراب بالحرکت بھی ہوگا اور تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب ہوگا، یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید، حالت رفع میں جاء نے زید کو فاعل بنایا تو حالت رفع میں ہو گیا وہ، اس لیے وہ اس پر ضمہ آ گیا، جاء زید۔ رأیتو نے تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے رأیتو کا، تو زیدن کو اس نے اپنا مفعول بنایا تو حالت نصبی میں ہو گیا زیدن، تو حالت نصبی میں کیا آ گیا؟ فتحہ آ گیا زیدن، ٹھیک ہے۔ اور مررت بزیدن یہاں پر حرف جر داخل ہو گیا تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ گیا۔ ایسے ہی میں کہوں جاءنی رجال رأیت رجالا مررت برجال، یہاں پر بھی بالکل وہی اعراب ہے نا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ اگر کوئی اسم مفرد ہو، تثنیہ و جمع نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب ایسے ہی جمع مکسر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ ہوگا، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے صاحب کتاب کہتے ہیں فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں کے بیان میں۔ وہی 9 اصناف، اور اسم کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم ہے ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، کہ رفع کا مطلب یعنی حالت رفع میں، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ اعراب ہوگا، والنصب، نصب سے مراد حالت نصبی یعنی مفعول بننے کی حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ اعراب ہوگا، والجر بالکسرت، اور حالت جری میں یعنی جب کہ وہ مجرور بنے تو مجرور ہونے کی حالت میں کسرے کے ساتھ اعراب ہوگا۔ یہ اعراب کون سی اسم کے ساتھ خاص ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنصَرِفِ الصَّحِيحِ، یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، چونکہ صحیح صرفیوں کے نزدیک کچھ اور ہے اور نحویوں کے نزدیک کچھ اور ہے، اس لیے صاحب کتاب صحیح کی یہاں پر وضاحت فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، صحیح نحویوں کے نزدیک، نحات یہ ناحن کی جمع ہے بیٹا، جیسے کہ قاضن کی جمع قضات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناحن کا مطلب علم نحو کا ماہر ہے نا، یا علم نحو کے راستے پر چلنے والا، اس طریقے سے کچھ بھی کہہ لو، ماہر علم نحو۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، اور وہ یعنی صحیح نحویوں کے نزدیک وہ ہوتا ہے مالا یکون فی آخرہ حرف علہ، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا زیدن، جیسے کہ زید، تو زید کے آخر میں دیکھو دال ہے، حرف علت نہیں ہے، اس لیے زید کیا ہوگا نحویوں کے نزدیک صحیح کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی ہم نے کہا رأسن، تو رأسن میں آخر حمزہ تو ہے لیکن آخر میں حرف علت نہیں ہے، اس لیے نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن رأسن یہ صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا، صرفیوں کے نزدیک محموز ہوگا۔ یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں وہ بالجاری مجرا صحیح، ایسے ہی یہ اعراب مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے، اور ایسے ہی یہ اعراب جاری مجرا صحیح کے ساتھ بھی خاص ہے۔ جاری مجرا صحیح کسی اسم کو کہیں گے؟ تو بیٹا جاری مجرا صحیح وہ اسم کہلائے گا جو کہ صحیح کے، جاری مجرا صحیح کا مطلب ہوتا ہے جو صحیح کے قائم مقام ہو۔ صحیح کے قائم مقام ہونے کا مطلب، جاری مجرا صحیح کا مطلب یہاں پر بیٹا یہ ہے کہ جس کے آخر میں، دیکھو صحیح تو وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اب اگر کوئی اسم ایسا ہے جس کے آخر میں حرف علت واو یا ہو، لیکن اس سے پہلے حرف ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ حرف ساکن ہو، تو اس کو بھی نحوی لوگ اگرچہ صحیح نہیں کہتے ہیں لیکن صحیح کے قائم مقام کہتے ہیں، کہ آخر میں اگرچہ حرف علت واو الف ہے، واو اور یا ہے، واو یا ہے، لیکن اس سے پہلے حرف ساکن ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح۔ اور جاری مجرا صحیح کا بھی اعراب وہی ہوتا ہے جو کہ صحیح کا اعراب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بالجار المجرا صحیح، ایسی جاری مجرا صحیح کے ساتھ یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے۔ جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ،
جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوگا جس کے آخر میں واو ہو یا ہو، ما قبلہما ساکن، اور اس واو اور یا سے پہلے ساکن ہو، جیسے کہ دل ون کا دل ون، تو دل ون آخر میں دیکھو واو ہے لیکن اس سے پہلے لام ساکن ہے، اس لیے اس کو جاری مجرا صحیح کہیں گے۔ وَزَبْيِن، زبین میں آخر میں یا ہے لیکن اس سے پہلے با ساکن ہے، زبین، ٹھیک ہے، تو اسے جاری مجرا صحیح کہیں گے۔ تو صحیح ہو یا جاری مجرا صحیح ہو، دونوں کا اعراب ایک ہوگا۔ اور تیسرا فرماتے وہ بالجمع المکسر المنصرف، بالجمع المکسر المنصرف، اس کا عطف ہے بیٹا المفرد المنصرف صحیح پر، ہے نا، یعنی یہ بھی متعلق ہے یختصو سے، تو مطلب ہوگا، اور یہی اعراب مختص ہے، خاص کیا جاتا ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ بھی، یعنی جمع مکسر منصرف کا بھی یہی اعراب ہوگا، یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب میں فتحے کے ساتھ، حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ جمع مکسر منصرف ابھی میں نے بتایا کہ جمع کا مطلب جو جمع ہو، مکسر کا مطلب اس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہا ہو، اور منصرف کا مطلب غیر منصرف نہ ہو، یعنی اس کے اندر دو علتیں اسباب منع صرف کی نہ پائی جاتی ہو۔ تو جمع مکسر منصرف جیسے مثال میں نے دی تھی رجال، تو اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ اب تین طرح کے اسم ہوگا یہاں پر، ایک اسم مفرد منصرف صحیح، دوسرا اسم جاری مجرا صحیح، اور تیسرا اسم جمع مکسر منصرف۔ تینوں کی ملا کر اب یہاں پر صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جیسے تقول آپ کہیں گے، کرجال جیسے کہ رجال، تقول آپ کہیں گے جاءنی زید، تو زید دیکھو مفرد منصرف صحیح کی مثال ہو گئی، اور دلون یہ جاری مجرا صحیح کی مثال ہو گئی جس کے آخر میں واو ہے، زبیون یہ جاری مجرا صحیح کی مثال ہو گئی جس کے آخر میں یا ہے اور با ساکن ہے، اور رجال یہ جمع مکسر منصرف کی مثال ہو گئی۔ تو سب کی مثالیں ہو گئی نا، جاءنی زید دلون زبیون و رجال، ٹھیک، ایسے یہ حالت رفیع کی مثالیں ہو گئیں کہ حالت رفیع میں سب پہ دیکھو ضمہ آ گیا۔ ورائیت زیدن و دلون و زبین و رجالا، ٹھیک ہے، یہاں پر رائے تو میں نے زید کو دیکھا، دلون اور دلو کو دیکھا، دلو کا معنی ہوتا ہے بیٹا ڈول، ٹھیک ہے، زبین کا معنی ہوتا ہے ہرن، اور میں نے ہرن دیکھے، و رجالن اور لوگ دیکھے، مرد دیکھے۔ اب یہاں پر یہ رائتوں نے تا ضمیر متکلم میں، رائتوں میں تا ضمیر متکلم تو اس کی فاعل بن گئی، تو فاعل بن گئی تو اس کو زیدن کو اس نے مفعول بھی بنایا، دلون کو مفعول بھی بنایا، زبین کو مفعول بھی بنایا، رجالن کو مفعول بھی، سب کو مفعول بھی بنا دیا، تو حالت نصبی میں ہو گئی یہ سب، تو حالت نصبی میں دیکھو سب پر فتحہ آ گیا نا تنوین کی شکل میں۔ مررت بزید و دلو و زبین و رجال، اور میں زید کے پاس سے گزرا، مررت میں گزرا زید کے پاس سے، دلوین ڈول کے پاس سے، زبین ہرن کے پاس سے، و رجال مردوں کے پاس سے۔ معنی سے کوئی اتنا بڑا یہاں پر لینا دینا نہیں ہے، آپ کو تو لفظ میں یہ دیکھنا ہے کہ حالت جری میں یہ آئے کیونکہ ان پر حرف جار داخل ہو گیا، جیسے بے زیدن، ایسی بے دلوین، بے زبین و رجال، تو سب کا زید پر عطف ہے اس لیے سب مجرور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حالت جری میں دیکھو سب پر کسرہ آ گیا، تو یہی دکھانا مقصد تھا۔ تو بیٹا پہلی قسم یہ ہے کہ مفرد منصرف صحیح ہو یا مفرد جاری مجرا صحیح، یا جاری مجرا صحیح ہو یا جمع مکسر منصرف ہو، ان تینوں قسم کے اعراب، جو تینوں قسم کے اسم کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، دوسری قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اعراب ہو، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ اعراب ہو، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ اعراب ہو، یعنی جس صورت میں فاعل بنتا ہو، مبتدا بنتا ہو، اس وقت حالت رفعی میں، یعنی یا جو بھی مرفوعات جو بھی آپ نے پڑھے ان مرفوعات میں سے کوئی بھی مرفوع ہو تو اس پر حالت رفعی میں ضمہ آئے، اور حالت نصبی اور جری دونوں میں کسرہ آئے، حالت نصبی میں بھی کسرہ آئے جیسے کہ حالت جری میں کسرہ آئے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس صورت میں ہوگا
جہاں پر جمع مؤنث سالم ہو، مؤنث کی جو جمع سالم ہوتی ہے، تو مؤنث کی جمع سالم، جمع سالم یعنی کوئی لفظ مؤنث ہو اور اس کی جمع سالم ہو، یعنی اس کی جمع ایسی ہو جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت رہا ہو، اس کے واحد کا وزن سلامت رہا ہو۔ یہ تو اس کا لغوی معنی کے اعتبار سے ہم نے ترجمہ کر دیا، مطلب بتا دیا، لیکن بیٹا جمع مؤنث سالم کا یہ مطلب یہاں پر نہیں ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہاں پر جمع مؤنث سالم کا مطلب یہ ہے بیٹا، جمع مؤنث سالم وہ جمع ہوتی ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جس کے آخر میں الف اور تا ہو، اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے، خواہ اس کا مفرد مؤنث ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، اتنا سمجھ لیجئے، چاہے اس کا مفرد مؤنث ہو چاہے اس کا مفرد مؤنث نہ ہو۔ مؤنث ہو اس کی مثال دے دوں، جیسے بیٹا مسلمتن، یہ مفرد ہے اور یہ مؤنث بھی ہے، اس کے جمع کے آگے جمع بنانے میں الف اور تا لگ جاتی ہے، مسلماتن، تو دیکھو آخر میں الف تا جڑ گئی، تو جس کے مفرد جس کے آخر میں الف اور تا جڑی ہوئی ہو اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، خواہ اس کا مفرد مؤنث ہو، جیسے ہم نے مثال دے دی مسلماتن، مسلمتن کی جمع، اور خواہ ایسا ہو کہ آخر میں الف تا تو جڑی ہوئی ہو لیکن تو اس کو جمع مؤنث سالم تو کہیں گے، آخر میں الف تا جڑی ہوئی ہے لیکن اس کا مفرد مؤنث نہیں ہے۔ جی بیٹا، تو جمع مؤنث سالم کسے کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جمع مؤنث سالم کی تعریف یاد رکھنا، جمع مؤنث سالم وہ جمع کہلاتی ہے جس کے آخر میں الف اور تا لگی ہوئی ہو، خواہ اس کا مفرد مؤنث ہو یا مؤنث نہ ہو۔ مفرد مؤنث ہو اس کی مثال جیسے کہ مسلماتن، کہ اس کا مفرد مسلمتن مؤنث ہے، اور جس کا مفرد مؤنث نہ ہو اس کی مثال جیسے کہ خالیاتن، اس کا مفرد خالن ہے اور وہ مفرد مؤنث نہیں ہے لیکن آخر میں الف تا لگی ہوئی ہے، تو اس کو بھی جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں دوسری قسم یہ ہے، الثانی، دوسری قسم یہ ہے کہ ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، کہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ اعراب ہو، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ اعراب ہو۔ ویختص بجمع المؤنث السالم، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ جمع مؤنث سالم میں نے بتا دیا، تقول آپ کہیں گے ہن مسلماتن، تو مسلماتن چونکہ خبر ہے یہاں پر، اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، مبتدا کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ حالت رفعی میں ہوتی ہے، وہ بھی مرفوعات سے ہے، اس لیے مسلماتن پہ کیا اعراب آیا؟ حالت رفعی میں ضمہ آ گیا، ہن مسلماتن۔ رائے تو مسلماتن، رائے تو فعل ہے، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے، اور مسلماتن کو اس نے اپنا مفعول بنایا، تو حالت نصبی میں آ گیا ہے مسلمات، حالت نصبی میں کیا آیا؟ کسرہ، دیکھو آ گیا مسلماتن۔ مررت بمسلماتن، تو یہاں پر مررت بمسلماتن میں مسلماتن پہ با داخل ہے، با حرف جار ہے، تو یہاں پر حرف جار داخل ہے تو حالت جری میں ہو گیا یہ، اور حالت جری میں بھی کیا آیا؟ کسرہ ہی آیا، تو حالت نصبی اور جری دونوں میں کسرہ ہی آتا ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوا؟ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔